آج سے ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، امیر باپ غریب باپ، جس کے آتھر ہیں رابرٹ کیوسکی۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے آئیے ان لوگوں کے تبصروں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اپنی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ عام فہم ہے اور آپ کے مالی مستقبل کو روشن کرنے والی ہے۔ امیر بننے اور سدا امیر رہنے کے لیے اگر آپ کو عقل و دانش کی طلب ہے تو یہ کتاب پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دیں۔ یہ کتاب ان کتابوں سے مختلف ہے جو پیسے کمانے کی ترکیبیں بتاتی ہیں۔ اسے پڑھنا آسان ہے اور اس کے اصل پیغامات جیسے امیر بننے کے لیے جرت اور یکسوئی درکار ہے بالکل آسان ہے۔ کاش میں یہ کتاب جوانی میں پڑھتا، بلکہ بہتر ہوتا کہ میرے والدین اس کتاب کا مطالعہ کرتے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ خریدتے ہیں اور پھر اپنے ہر بچے کو ایک کتاب لے کر دیتے ہیں اور پھر مزید کتابیں خریدتے ہیں اس امید پر کہ اگر آپ کے بچوں کے بچے ہوں تو انہیں بھی یہ کتابیں اس وقت تحفے میں دے سکیں جب ان کی عمر 8 یا 9 سال ہو۔ یہ کتاب آپ کو فوری طور پر امیر ہونے کا کوئی طریقہ نہیں بتاتی۔ یہ آپ کو اپنے مالی حالات، معاملات اور ان کی ذمہ داری اٹھانے اور پیسے کو کنٹرول کر کے دولت بڑھانے کے متعلق تربیت فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی مالیاتی اہلیت کو جگانے کے طلبگار ہیں تو اسے ضرور پڑھیں۔ کاش میں اس کتاب کو 20 سال پہلے پڑھ لیتا۔ یہ کتاب ہر اس شخص کو ابتدائی ادراک مہیا کرتی ہے جو اپنے مالیاتی مستقبل پر غلبے کا خواہاں ہو۔ کتاب کا تعارف۔ کیا اسکول بچوں کو حقیقی زندگی سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ خوب محنت کرو، اچھے گریڈ حاصل کرو اور تمہیں ایک اچھی نوکری مل جائے گی، تنخواہ بھی خاصی ہوگی اور دوسرے فوائد الگ ہوں گے۔ میرے والدین مجھے یہ کہا کرتے۔ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں اور میری بہن کالج سے تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ آخر جب 1976 میں نے ڈپلومہ حاصل کیا اور اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹنگ کے شعبے میں اپنی جماعت میں تقریباً سب سے اوپر تھا اور میرے والدین کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ منصوبے کے مطابق مجھے بڑے آرٹ کی فرم میں ملازم کرایا گیا اور میں اس توقع پر کہ میرا کیریئر شاندار ہوگا اور چھوٹی عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا اپنے کام میں جیت گیا۔ میرے خاوند مائیکل نے بھی یہی راستہ چنا۔ ہم دونوں کا تعلق سخت محنتی خاندانوں سے تھا۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے مگر محنت کے عادی تھے۔ مائیکل نے بھی اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی مگر اس نے 2 ڈپلومے لیے، پہلے اس نے انجینئرنگ میں اور بعد میں قانون میں۔ اسے جلد ہی واشنگٹن کی ایک شہرت یافتہ لا فرم میں ملازمت مل گئی جو پیٹنٹ کے قوانین کے ماہر تھے اور یوں لگتا تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہوگا۔ اس کا کیریئر پروان چڑھے گا اور جلد ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہیں، پھر بھی ہم اپنی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن نہیں۔ ہم نے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ملازمتیں تبدیل کی ہیں مگر پنشن کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہم دونوں تھوڑے تھوڑے پیسے اس فنڈ میں باقاعدگی سے ڈالتے رہتے ہیں جو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے 3 پیارے پیارے بچے ہیں۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہی ہوں تو 2 کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہائی اسکول میں داخلہ لینے والا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کیا ہے۔ 1996 میں ایک دن میرا بچہ جب اسکول سے واپس آیا تو وہ اسکول کی پڑھائی سے برگزشتہ تھا۔ وہ پڑھائی سے اکتا گیا تھا اور تنگ تھا۔ اس نے کہا، میں کیوں ان مضامین کی پڑھائی میں اپنا وقت ضائع کروں جن سے حقیقی زندگی میں میرا کبھی واسطہ نہیں ہوگا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے جواب دیا،
اس لیے کہ اگر پڑھائی میں تمہیں اچھے گریڈ نہ ملے تو تم کالج میں داخلہ نہ لے سکو گے۔ اس نے جواب دیا، میں کالج جاؤں یا نہ جاؤں، میں ہر صورت امیر بنوں گا۔ اگر تم نے کالج سے گریجویشن نہ کی تو تمہیں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں نے کسی قدر گھبرا کر جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا کس مسایا، اکتاہٹ میں اس نے اپنا سر کو جھٹکا۔ اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر بات کر چکے تھے۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں گھمائیں۔ ایک دفعہ پھر ممتا کے سبق آموز الفاظ اور نصیحتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ اگرچہ وہ ایک ہوشیار نوجوان تھا اور قوت ارادی سے بھرپور، پھر بھی مؤدب اور پر اخلاق تھا۔ ماں، اس نے کہنا شروع کیا، اب لیکچر سننے کی میری باری تھی۔ وقت کے ساتھ چلو، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ امیر لوگ تعلیم کے بلبوتے پر امیر نہیں بنے۔ مائیکل جارڈن اور میڈونا کو دیکھو، بل گیٹس کو ہی لو، اس نے ہارورڈ میں اپنی تعلیم مکمل نہ کی اور مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ وہ امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے اور ابھی اس کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ بیس بال کا ایک کھلاڑی ہے جو $4 ملین سالانہ کماتا ہے، اگرچہ اس کی دماغی حالت مشکوک ہے۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگا کہ میں اپنے بیٹے کو وہی نصیحت کر رہی تھی جو میرے والدین نے مجھے دی تھی۔ الفاظ بدل گئے تھے، مفہوم وہی تھا۔ اچھی تعلیم اور اچھے گریڈ کامیابی کی ضمانت نہیں، اور سوائے ہمارے بچوں کے دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ ماں، وہ کہتا رہا، میں تمہارے اور والد جتنی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تم خوب پیسہ کماتے ہو، ہم ایک بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا ہوں تو ایک دن میں تم جیسا بن جاؤں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گا، میرے ٹیکس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوگا اور قرضے کا بوجھ میرے اوپر بڑھتا جائے گا۔ جہاں تک نوکری کے تحفظ کا سوال ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے اور انہیں مناسب معیار پر لانا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کالج کے فارغ التحصیل طلباء آج کل اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی تمہارے زمانے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو دیکھو، اب ان کی کمائی ویسی نہیں جیسے پہلے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں سوشل سیکیورٹی یا پینشن سے گزارا نہیں کر سکتا، مجھے نئے جوابات چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے نئے جوابات کی ضرورت تھی، اور مجھے بھی۔ میرے والدین کی نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی تھیں جو 1942 سے پہلے پیدا ہوئے، مگر آج کل کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شاید یہ تباہ کن ہوں۔ اب میں اپنے بچوں سے صرف یہ نہیں کہہ سکتی، اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری ڈھونڈو۔ میں جانتی تھی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ بطور ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کے مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ دوران تعلیم ہمارے بچوں کو معاشیات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سے نئی نسل کے نوجوان ہائی اسکول سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ان کے جیبوں میں پہلے موجود ہوتے ہیں، مگر نہ تو انہیں پیسوں کا صحیح شعور ہوتا ہے اور نہ وہ جانتے ہیں کہ سرمائے کو کس طرح انویسٹ کیا جائے۔ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کریڈٹ کارڈ پر سود در سود سے انہیں کتنا پیسہ فالتو ادا کرنا ہوگا۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالیاتی شعور کے فقدان اور بغیر جانے روپیہ کیسے کام کرتا ہے وہ دنیا کا سامنا کرنے کے ناقابل ہوں گے۔ جو بازو کھولے ان کا منتظر ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں بچت کی نسبت اخراجات کے لیے بیشتر ترغیبات ہیں۔ جب میرا بیٹا بڑا کریڈٹ کارڈز کی بدولت قرضوں کے چنگل میں بری طرح جکڑا گیا جبکہ وہ کالج میں زیر تعلیم تھا، تو میں نے اس کی اعانت کرنے کے نہ صرف یہ کارڈز تلف کروائے بلکہ اپنے طور پر کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں نکل پڑی جو میرے بچوں کو مالی معاملات میں رہنمائی مہیا کر سکے۔ پچھلے سال ایک دن میرے خاوند نے مجھے دفتر سے فون کیا، میرے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے میرے خیال میں تمہیں ملنا چاہیے۔ اس کا نام رابرٹ کیوسکی ہے۔ وہ تاجر ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے، اور وہ ہمارے یہاں اس لیے آیا ہے کہ ایک تعلیمی ایجاد کا پیٹنٹ حاصل کر سکے۔ میرے خیال میں تمہیں ایسے شخص کی تلاش تھی۔ میرا خاوند مائک کیش فلو سے بے حد متاثر ہوا جو ایک جدید تعلیمی ایجاد تھی۔ اسے رابرٹ کیوسکی نے تیار کیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ابتدائی نمونے پر کام کرنے کے لیے وقت کا تعین کیا۔
چونکہ یہ ایک تعلیمی کھیل تھا، میں نے اپنی 19 سالہ بیٹی کو بھی مدعو کیا کہ آیا وہ اس کھیل میں حصہ لے گی۔ اس نے حامی بھر لی۔ اس وقت وہ ایک مقامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ 15 افراد نے 3 گروہوں میں منقسم ہو کر اس ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ مائک نے ٹھیک کہا تھا، میں ایسے ہی منصوبے کی تلاش میں تھی، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک رنگین مونوپولی بورڈ جیسا تھا، جس کے درمیان میں ایک بڑے قد کا بنا سنورا چوہا برا جمان تھا۔ مونوپولی سے برعکس اس میں 2 راستے تھے، ایک اندر ایک باہر۔ اس کھیل کا منتہا یہ تھا کہ کسی صورت اندر کے راستے سے نکلا جائے، جسے رابرٹ میں ریٹ ریس کا نام دیا تھا، اور باہر کے راستے میں داخل ہوا جائے، جسے وہ فاسٹ ٹریک کہتا تھا۔ رابرٹ کا کہنا تھا کہ فاسٹ ٹریک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر لوگ حقیقی زندگی میں کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ پھر رابرٹ نے ہمیں ریٹ ریس کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر تم لوگ ایک ایسے شخص پر نظر ڈالو جس کی تعلیم واجبی ہے اور جو بہت محنتی ہے، تو اس کا راستہ ریٹ ریس کی مانند ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب وہ پڑھائی میں اچھے گریڈ لیتا ہے اور اسے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔ وہ گریجویشن کرتا ہے، ممکن ہے وہ گریجویشن اسکول میں مزید تعلیم حاصل کر لے، اور پھر وہی کرتا ہے جس کی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے۔ وہ ایک محفوظ اور مستحکم نوکری تلاش کرتا ہے، اسے وہ نوکری مل جاتی ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے یا ڈاکٹر، فوج میں چلا جاتا ہے یا سرکاری نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر وہ پیسہ کمانے لگتا ہے، اس کے پاس ڈھیروں کے حساب سے کریڈٹ کارڈ جمع ہوتے ہیں، خرید و فروخت شروع ہوتی ہے یا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو بچہ دوسرے ہم عمروں کی طرف آنا جانا شروع کرتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ دیر جان پہچان میں گزرتا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ زندگی قابل رشک ہے، کیونکہ ان دنوں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، دونوں کی آمدنی خاصی بابرکت ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، ان کا مستقبل روشن ہے۔ اب وہ ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کار خریدنا چاہتے ہیں، ٹیلی ویژن لینا چاہتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اور انہیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ان کا کیریئر بے تحاشا اہم ہے، اور وہ اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں تاکہ انہیں ترقی ملے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اور بچے کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے اور بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ وہ اور زیادہ کام کرتے ہیں، مالکان ان سے خوش ہیں، ان کی خوشنودی انہیں مزید کام کرنے پر اکساتی ہے، اور وہ کولہوں کے بیل کی طرح کام میں جٹ جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور فالتو وقت میں تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیسے کما سکیں۔ پھر وہ ایک اور نوکری کر لیتے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا کر سکیں۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹیکس کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے، اور ماہانہ قسط میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ بڑے مکان کی قسط زیادہ ہے۔ ان کی سوشل سیکیورٹی کی ماہانہ قسط بھی جاتی ہے، اور انہیں بہت سے دوسرے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر مہینے جب تنخواہ کا ایک بڑا چیک انہیں تھمایا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر فوری بعد جب یہ سارے کا سارا چیک ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کچھ میوچل فنڈز خریدتے ہیں اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔ بچوں کی عمریں 5 یا 6 سال ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی تعلیم کے لیے بھی بچت کرنی ہے، اور انہیں اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے۔ خوشحال جوڑا جو 35 سال پہلے پیدا ہوا، باقی زندگی کے لیے ریٹ ریس میں الجھ چکا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے مالک کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مکان کی قسطیں ادا کرتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو، اور ایک دن ایک اچھی نوکری ڈھونڈو۔ انہوں نے پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھا، سوائے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی سادگی سے فائدہ اٹھایا اور تمام زندگی محنت کرتے رہے، اور پھر یہی تحریک اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے، اور محنتی لوگوں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ریٹ ریس ہے۔
اس ریٹ ریس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حساب کتاب میں ہم بے مثال ہوں اور سرمایہ کاری کی ہمیں سدھ بدھ ہو، اور ان دونوں پر عبور خاصا مشکل ہے۔ ایک مستند سی پی اے کے بطور جس نے بگ 8 بڑے اکاؤنٹنگ فرم میں کام کیا ہو، مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ رابرٹ نے ان دونوں مضامین کی تعلیم کو دلچسپ اور جاندار بنا دیا تھا۔ اس سارے عمل کو اس طریقے سے مخفی رکھا گیا تھا کہ جب ہم انتہائی توجہ سے ریٹ ریس سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو جلد ہی ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم سیکھ رہے تھے۔ جلد ہی یہ پروڈکٹ ٹیسٹ میرے اور میری بیٹی کے درمیان ایک دلچسپ دوپہر میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنے لگے جن کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چونکہ میں پیشہ ور اکاؤنٹنٹ تھی، لہٰذا آمدنی کی تفصیل اور بیلنس شیٹ بنانا میرے لیے آسان تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹی اور دوسروں کی مدد کرنی شروع کی اور انہیں کئی ایسی چیزیں بتلائیں جن کے بارے میں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ میں سب سے پہلے ریٹ ریس میں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، اور اس دن میں واحد کھلاڑی تھی جو اندرونی دائرے سے نکلنے کے قابل ہوئی۔ میں 50 منٹ میں اندرونی دائرے سے نکل گئی، جبکہ کھیل 3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میز پر میرے ساتھ ایک بینکار، ایک تاجر اور ایک کمپیوٹر پروگرامر موجود تھے۔ جس چیز سے مجھے مایوسی ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ حساب کتاب اور سرمایہ کاری کے بارے میں اتنا کم جانتے تھے، اور یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ میں حیران تھی کہ ذاتی زندگی میں یہ اپنے مالی معاملات کس طرح سلجھاتے ہوں گے۔ اگر میری 19 سالہ بیٹی اس بارے میں لا علم تھی تو اس کی لا علمی کسی حد تک قابل قبول تھی، مگر یہ تو عمر رسیدہ لوگ تھے جو عمر میں اس سے تقریباً دوگنے تھے۔ ریٹ ریس سے نکل کر تقریباً 2 گھنٹے تک میں اپنی بیٹی اور ان پڑھے لکھے تجربہ کار بڑوں کو دانہ پھینک کر جال چلتے دیکھتی رہی۔ اگرچہ میں اس بات سے خوش تھی کہ وہ جلدی سیکھ رہے تھے، مگر ساتھ ہی پریشان بھی تھی کہ یہ لوگ حساب کتاب اور سرمایہ کاری کی الف یا بے سے بھی ناواقف تھے۔ انہیں اپنی آمدنی اور بیلنس شیٹ کو متوازن اور ہم آہنگ کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب وہ جائیداد و خرید و فروخت کر رہے تھے تو انہیں اس امر کو یاد رکھنے میں کوفت ہو رہی تھی کہ ان کی کسی بھی خرید و فروخت کا اثر براہ راست ان کی ماہانہ آمدنی پر ہوگا۔ مجھے خیال ہوا کہ لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جنہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوگا، محض اس لیے کہ انہیں یہ مضامین پڑھائے نہیں گئے اور اس بارے میں ان کی معلومات صفر کے برابر تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس وقت انتہائی دھیان سے کھیل میں لگے ہوئے تھے اور جیتنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ باقی تفرقات ان کے ذہنوں سے ہوا ہو گئے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو رابرٹ نے ہمیں اپنے نفع نقصان کو جانچنے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا۔ میری میز والا صنعت کار اس کھیل سے خوش نہ تھا، اسے یہ کھیل پسند نہ تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، مجھے یہ سب کچھ جاننے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ میں نے اکاؤنٹنٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں، بینکروں سے میرا رابطہ ہے اور وکیل رکھے ہوئے ہیں جو مجھے اس بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں رابرٹ نے کہا، کیا تم نے کبھی دھیان دیا ہے کہ زیادہ تر اکاؤنٹنٹ امیر نہیں ہوتے، اور بینکرز، وکیل، اسٹاک بروکرز اور پراپرٹی ڈیلرز بھی عام طور پر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہیں کافی پتہ ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتے ہیں، مگر وہ امیر نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے مدرسوں میں ہمیں وہ نہیں سکھایا جاتا جسے امیر لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی نصیحتیں لیتے ہیں، لیکن ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کو کام پر جانے کی جلدی ہے، مگر ٹریفک بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور اچانک آپ کی نظر اپنے اکاؤنٹنٹ پر پڑتی ہے جس کی کار بھی اس بھیڑ میں پھنسی ہوئی ہے، اور پھر آپ کو اپنا بینکر بھی انہی حالات سے دوچار دکھائی دیتا ہے۔ اس سے آپ کو سبق ملتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامر بھی اس کھیل سے خوش نہ تھا۔ اس نے کہا، سافٹ ویئر کی مدد سے مجھے تمام مطلوبہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تاہم بینکر اس کھیل سے متاثر ہوا۔ اسکول میں تعلیم کے دوران میں نے یہ پڑھا ہے، میرا مطلب ہے حساب کتاب، مگر عملی طور پر اسے آزمانے کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے، مجھے ریٹ ریس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ مگر میری بیٹی نے اس کھیل کے متعلق جو کچھ کہا اس سے میں متاثر ہوئی۔ مجھے اس پڑھائی سے مزہ آیا، اس نے کہا۔
پیسہ جس طرح کام کرتا ہے اور سرمایہ کاری کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہوا۔ پھر کہنے لگی، اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں ایسا پیشہ چنوں جو میری امنگوں کے عین مطابق ہو، اور محض جاب سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کوئی پیشہ اختیار نہ کروں کہ اس میں اتنا تحفظ ہے، اتنے فوائد ہیں یا اتنی تنخواہ ہے۔ جو کچھ اس کھیل نے مجھے سکھایا ہے، اس کے مطابق میں تعلیم کے معاملے میں آزاد ہوں، اور وہی تعلیم حاصل کروں گی جس کے لیے میرا دل راضی ہوگا، بجائے وہ تعلیم حاصل کرنے کے کیونکہ مارکیٹ میں اس کی مانگ ہے۔ اگر میں نے سیکھ لیا تو نہ مجھے جاب سیکیورٹی کی فکر ہوگی اور نہ سوشل سیکیورٹی کی، جس سے میرے ہم جماعت آج کل دو چار ہیں، اور انہیں یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ کھیل کے بعد مجھے رابرٹ سے بات چیت کا موقع نہ ملا، مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں ہم دوبارہ ملیں گے اور گفت و شنید کریں گے۔ میں جانتی تھی کہ اس کھیل کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو مالی معاملات میں خود کفالت سکھانے کا خواہش مند تھا، اور میں بھی اس کے منصوبوں کے بارے میں جاننے کی مشتاق تھی۔ میں اور میرے خاوند نے مسٹر اور مسز رابرٹ کے ساتھ اگلے ہفتہ عشائیے پر ملاقات کا بندوبست کیا۔ اگرچہ ہم پہلی دفعہ ملے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے ہم مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری بہت سی قدریں مشترک تھیں۔ ہم نے اسپورٹس کے بارے میں بات چیت کی، ڈراموں پر تبصرہ کیا، ریستورانوں کے متعلق گفتگو کی، اور بہت سے دوسرے سماجی اور معاشی مسائل زیر بحث آئے۔ بدلتی ہوئی دنیا کے بارے میں گفتگو کی۔ ہم نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی کہ امریکنوں کی کثیر تعداد ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ پس انداز نہیں کرتی، اور سوشل سیکیورٹی اور علاج معالجے کے انتظام کی دیوالیے پن کے باعث انہیں بعد ازاں انتہائی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا میرے بچوں کو 75 ملین ریٹائرڈ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ادائیگی کرنی پڑے گی؟ ہم حیران تھے کہ لوگ پینشن منصوبے کے خطرات کو کیوں محسوس نہیں کرتے۔ رابرٹ کی زیادہ توجہ امیری اور غریبی کے بڑھتے ہوئے تضاد پر تھی۔ رابرٹ نے مروجہ تعلیم شیڈول سے ہٹ کر خود ہی سیکھا اور خود ہی پیسہ بنایا۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا تھا، جگہ جگہ لیکچر دیتا، لوگوں کا دل بہلاتا، اور اس طرح جو پیسہ اکٹھا ہوا اس سے اس نے ہوش مند سرمایہ کاری کی، اور 47 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا۔ وہ دوبارہ فقط اس لیے متحرک ہوا کہ میری طرح اسے بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے، مگر تعلیم وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے خیال میں بچے ناکارہ تعلیم کے حصول میں سال ہر سال ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں جن سے بعد ازاں انہیں کبھی واسطہ نہ پڑے گا۔ انہیں ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو کبھی ختم ہو چکی ہے۔ آج کل سب سے خطرناک نصیحت آپ اپنے بچے کو جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری حاصل کرو۔ وہ کہنا چاہتا ہے، یہ پرانی نصیحت ہے اور یہ بری نصیحت ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ایشیا، یورپ، ساؤتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ بھی اتنے ہی فکر مند ہوتے جتنا کہ میں ہوں۔ اسے یقین ہے کہ یہ بری نصیحت ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا معاشی مستقبل محفوظ ہو تو پھر وہ پرانے اصولوں کے تحت کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں بہت خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، پرانے اصولوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا، ہمارے جیسے لوگوں کے کھیلوں کے دوران جو اصول پیش نظر رکھتے ہیں وہ تم سے مختلف ہیں۔ پھر کہنے لگا، جب ایک کارپوریشن اپنے اسٹاف میں کمی کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو اچانک یہ جھٹکا لگتا ہے تو انہیں فکریں گھیر لیتی ہیں، ان کے خاندان والوں کو ٹھیس لگتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر کمپنی پر کیا بیتتی ہے، خاص طور پر ایک عوامی کمپنی پر؟ اسٹاک ایکسچینج میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جب کمپنی چھانٹی کا اعلان کرتی ہے تو اسٹاک کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا، مارکیٹ اس چیز کو پسند کرتی ہے کیونکہ اس طرح کمپنی کے اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ کمی خواہ افرادی قوت کو مؤثر بنا کر لی جائے یا پھر خودکار مشینوں کے استعمال میں اضافے سے جو انسانوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، جب اسٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو میرے جیسے لوگ یعنی شیئر ہولڈرز زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ مختلف اصولوں سے میرا یہی مطلب ہے۔ مزدوروں کا نقصان ہوتا ہے، مالکان اور سرمایہ کار فائدے میں رہتے ہیں۔
رابرٹ نے صرف یہ کہ آجر اور ملازم کا فرق بیان کر رکھا تھا، بلکہ یہ بھی بتلا رہا تھا کہ آپ کس طرح اپنی تقدیر کو اپنے بس میں کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ اس کی بھاگ دوڑ کسی اور کو سونپ دیں۔ مگر عام لوگ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں نے کہا۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچے کو محض اتنا کہہ دینا کہ اسکول جاؤ اور اچھے گریڈ لو دانش مندی سے بعید ہے۔ اس نے کہا، یہ فرض کر لینا پرلے درجے کی جہالت ہے کہ اسکول میں بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ گریجویشن کے بعد جب دنیا کا سامنا کرے گا تو اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر بچے کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے، ایک مختلف تعلیم کی، اور انہیں نئے نئے اصولوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ پیسے کے بارے میں کچھ ایسے قوانین ہیں جو امیر لوگوں سے مخصوص ہیں، اس نے کہنا شروع کیا، اور باقی کے 95% لوگ کھیل کے دوران وہ قوانین اپناتے ہیں جو انہوں نے اسکول اور گھر میں سیکھے۔ اس لیے آج کل بچے سے صرف اتنا کہنا کہ محنت سے پڑھائی کرو اور اچھی نوکری ڈھونڈو کافی نہیں، اور کسی حد تک خطرناک بھی ہے۔ آج کے بچے کو زیادہ ملی جلی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ صلاحیت اجاگر کرنی ہے کہ وہ غلط استدلال سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے، اور موجودہ نظام تعلیم میں اس کا فقدان ہے۔ مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ اسکول میں کتنے کمپیوٹر ہیں یا تعلیم پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ اسکول اس بچے کو وہ مضمون کیسے پڑھا سکتا ہے جس سے وہ خود بے بہرا ہے؟ تو پھر والدین کو اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے اور اسے کیسے وہ مضمون سکھانا ہے جو اسکول کے سلیبس میں موجود نہیں؟ تم ایک بچے کو اکاؤنٹنگ کی تعلیم کیسے دے سکتے ہو؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے بچے کو سرمایہ کاری کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہو جب آپ بذات خود اس فن سے نا آشنا ہیں؟ میں نے یہ کیا کہ بجائے اپنے بچوں کو یہ کہنے کے کہ وہ جو بھی کریں احتیاط سے کریں اور خود کو محفوظ رکھیں، میں نے انہیں یہ نصیحت کی کہ وہ ہوشیاری سے کام لیں اور خطرات کو خاطر میں نہ لائیں، ڈر ڈر کر قدم اٹھانے کے بجائے کھل کر میدان میں آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیسہ کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق آج ہم نے گفتگو کی ہے کیسے بتلائیں گے؟ میں نے رابرٹ سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، ہم کس طرح اسے عام فہم بنا سکتے ہیں تاکہ بچہ اسے آسانی سے سمجھ جائے، جبکہ ہمیں خود بھی اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں؟ اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کتاب کہاں ہے؟ میرے کمپیوٹر میں۔ مدت سے یہ میرے کمپیوٹر میں موجود ہے، ابھی یہ بے ترتیب ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہے۔ کبھی کبھی میں اس میں تھوڑا بہت اضافہ کرتا رہتا ہوں، مگر ابھی تک میں اس کتاب کی شکل نہیں دے پایا۔ میں نے اس کتاب کو اس وقت لکھنا شروع کیا جب میری پہلی کتاب، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب، بنی، مگر یہ ابھی نامکمل ہے۔ واقعی یہ کتاب نامکمل تھی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، واقعی یہ کتاب نامکمل تھی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کتاب واقعی قابل قدر تھی اور بدلتے ہوئے وقتوں میں اس کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم رابرٹ کی اس کتاب کی تحریر میں شراکت پر رضامند ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بچے کو کس قدر مالی جانکاری کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا دار و مدار بچے پر تھا۔ اگر بچپن میں اسے احساس تھا کہ وہ امیر بننا چاہتا تھا اور خوش قسمتی سے اس کا والد امیر تھا اور اس کی رہبری کرنا چاہتا تھا۔ رابرٹ نے کہا کہ تعلیم کا کامیابی کی بنیاد ہے، اور جس طرح تعلیم کے حصول میں ذہنی آمادگی اور چستی اہم ہے، اسی طرح اقتصادی اور راہ و رفت کے میدانوں میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا۔ آگے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ رابرٹ کے دو باپوں کے بارے میں ہے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب، اور جس طرح اس نے یہ صلاحیتیں عمر بھر کی تپسیا کے بعد حاصل کی۔ دونوں باپوں کے درمیان واضح تصاد اہم پس منظر کی نشاندہی کرتا ہے۔ میں نے اس کتاب کی لکھائی میں مدد کی، اسے اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی اور اسے قابل فہم ترتیب دی۔ اگر کوئی اکاؤنٹنٹ اس کتاب کو پڑھے تو میری اس سے یہی استدعا ہے کہ وہ کتابی علم کو بھول کر رابرٹ کی بات پر توجہ دے۔ اگرچہ اس میں بہت سے ایسے افکار درج ہیں جو اکاؤنٹ کے مصدقہ بنیادی اصولوں تک سے انحراف کرتے ہیں، مگر سب سے اہم بات جس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سچے سرمایہ کار پیسے کو لگاتے وقت کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم والدین اپنے بچوں کو اسکول جانے کی نصیحت کرتے ہیں
انہیں محنت کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں اچھی نوکری حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو ہم عام طور پر یہ سب کچھ عادتاً کرتے ہیں، کیونکہ شروع ہی سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہی راستہ درست ہے۔ جب شروع میں رابرٹ سے ملی تو اس کی انقلابی خیالات سن کر میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ دو باپوں نے اس کی پرورش کی تھی، دونوں کے خیال الگ تھے اور دونوں ہی اسے اپنے اپنے طریقے پر چلانا چاہتے تھے، یعنی اس کے پیش نظر ایک کے بجائے دو مقاصد تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے فرم میں ملازمت کی صلاح دی تھی اور اس کے امیر باپ نے اسے اپنی فرم کھولنے کے بارے میں کہا تھا۔ دونوں کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی، مگر اس کے تعلیمی مضامین یکسر مختلف تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے ایک چست و چالاک فرد بننے میں اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے امیر باپ نے اسے سکھلایا کہ چست و چالاک لوگوں کو کیسے ملازم رکھا جاتا ہے۔ دو باپوں کی وجہ سے اسے کافی مشکلات پیش آئیں۔ رابرٹ کا اصل باپ ریاست ہوائی میں تعلیم کا سپرنٹنڈنٹ تھا۔ 16 سال کی عمر میں یہ دھمکی کہ اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو تمہیں اچھی نوکری نہ ملے گی، رابرٹ پر زیادہ کارگر نہ ہوئی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ فرم میں ملازمت کے بجائے اپنی فرم کھولے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محض تعلیمی اصلاح کار کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے رابرٹ نے کالج میں داخلہ لیا، وگرنہ وہ شاید کالج میں جاتا ہی نہیں۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ کاروبار اور سرمایہ کاری سے جلد از جلد اپنی جائیداد بنانے کا شائق تھا، مگر آخر کار اس نے ہائی اسکول کے تعلیمی صلاح کار کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ درج ہے وہ اساسی طور پر آج کل کے والدین کی سوچ سے ماورا ہے۔ بہت سے والدین تو بمشکل بچوں کو اسکول بھیجنے میں کامیاب ہوتے ہیں، چہ یہ کہ انہیں اسکول سے بدزن کیا جائے۔ مگر بدلتے وقتوں کے تناظر میں یہ ضروری ہے کہ ہم نئے اور جرأت مندانہ خیالات اپنائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ملازمتیں حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے رہیں اور بعد میں پینشن سے بھی محروم رہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی آمدنی کا بڑا حصہ ٹیکسوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور کچھ خاندان ایسے ہیں جو جنوری سے لے کر مئی کے وسط تک جو کماتے ہیں وہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے۔ نئے خیالات اپنانے کی ضرورت ہے اور یہ کتاب وہ خیالات بہم پہنچاتی ہے۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ اگر امیر لوگ اپنے بچوں کی تربیت مختلف انداز میں کرتے ہیں، عام طور پر کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں۔ جن خیالات کو وہ اظہار کرتے ہیں، شاید آپ اپنے بچوں سے ایسی بات چیت سے گریز کریں گے، مگر پھر بھی میں آپ کی مشکور ہوں گی اگر آپ ان پر نظر ڈالیں، اور میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ تلاش جاری رکھیں۔ میرے خیال میں ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کی حیثیت میں تعلیم اور اچھی نوکری کے حصول میں تندہی وقت کا ضیاع ہے۔ یہ پرانا خیال ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ جامع تعلیم دینی ہے۔ ہمیں نئے خیالات اور مختلف تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بھی اچھی نصیحت ہے کہ اچھی ملازمت کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش میں لگے رہیں اور بالآخر اپنی فرم کھول لیں۔ بطور ماں میری توقع ہے کہ یہ کتاب دوسرے والدین کی رہنمائی کرے گی۔ رابرٹ کو امید ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص فارغ البال ہو سکتا ہے اگر اسے اس کی خواہش ہے۔ اگر آج تم بے روزگار ہو، باغبان ہو یا دوسرا کوئی معمولی کام کر رہے ہو تو تم میں خود کو تعلیم یافتہ بنانے کی قابلیت ہے، اور دوسرے جو تمہارے اپنے ہیں انہیں بتا سکتے ہو کہ وہ مالی طور پر خود مختار بن سکتے ہیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ مالیاتی ذہانت ایک دماغی تحریک ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مالی مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اپنا روز بروز تبدیلی کے عمل سے دوچار ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ۔ صنعتی، الیکٹرانک اور آئی ٹی کے میدانوں میں انقلاب برپا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن تھا۔ ہمارے پاس جادوئی قرض نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آگے جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے والی ہیں وہ ہماری سوچ کی حدوں سے باہر ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، مگر جو کچھ بھی ہوگا ہمارے ہاتھ میں دو بنیادی متبادل ہیں۔ یا تو کھیل خود کو محفوظ رکھ کر کھیلو، یا اسے ہوشیاری اور چالاکی سے کھیلو۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی، نئی ضروریات کے مطابق تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور اپنی
اور اپنے بچوں کی مالیاتی صلاحیت کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ باب اول، امیر باپ اور غریب باپ، رابرٹ کیوسکی کی کہانی، اسی کی زبانی۔ میرے دو باپ تھے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ ایک بہت پڑھا لکھا اور ذہین تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی تھی اور انڈر گریجویشن کا 4 سالہ کورس اس نے 2 سال میں مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بالترتیب اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس دوران اسے حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا رہا۔ میرے دوسرے باپ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ 8ویں جماعت بھی مکمل نہ کر پایا تھا۔ دونوں ہی اپنے میدانوں میں کامیاب تھے اور محنتی تھے، دونوں کی اچھی خاصی آمدن تھی، تاہم ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے تگ و دو کرتا رہا، دوسرا ہوائی کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا تو لواحقین کے لیے بے تحاشا دولت چھوڑ گیا، دوسرے نے اپنے بچوں پر قرض کا بوجھ منتقل کیا۔ دونوں ہی مضبوط تھے، با اثر تھے اور طلسماتی شخصیتوں کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے مجھے نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ دوسرے سے میل نہ کھاتا تھا۔ دونوں ہی تعلیم کے دل دادا تھے، مگر تعلیم کے سلیبس کے بارے میں دونوں کے مشوروں کی، جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے، چھان بین کر سکتا تھا اور ان پر غور کر سکتا تھا۔ ایک ان میں سے غریب تھا، دوسرا امیر۔ بجائے اس کے کہ میں ان میں سے ایک کی نصیحت قبول کرتا اور دوسرے کی نصیحت کو رد کرتا، میں نے ان دونوں کی نصیحتوں کو سامنے رکھ کر ان پر غور و فکر کیا اور دونوں کا موازنہ کیا، تاکہ ان میں سے جو نصیحت زیادہ موزوں ہے میں اسے اپنا لوں۔ مشکل یہ تھی کہ ان میں سے جو امیر تھا وہ پورے طور پر امیر نہ تھا، اور جو غریب تھا وہ بھی پوری طرح غریب نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور دونوں کو یہ پیسہ کمانے کی دھن تھی تاکہ اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھائیں، مگر پیسے کے بارے میں دونوں کے نقطہ نظر میں بہت فرق تھا۔ مثال کے طور پر ایک کا کہنا تھا پیسے کا پیار سب برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرے کا کہنا تھا پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کے سر پر 2 با اختیار باپوں کا سایہ تھا، مجھے خاصی مشکل کا سامنا تھا۔ میں ایک تابعدار بیٹے کی حیثیت میں ان کی بات سنتا، مگر ایک کچھ کہتا اور دوسرا کچھ۔ دونوں کی سوچیں مختلف تھیں، خاص طور پر پیسے کے مسئلے پر دونوں کے ذہن اور طرز فکر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے نقطہ نظر کے بارے میں مزید جاننے کی کوئی خواہش مجھ پر غالب آتی گئی۔ میں گھنٹوں ان کے کہنے، سننے اور ان کی باتوں پر سوچ وچار کرتا رہا۔ میرا زیادہ وقت اسی فکر میں گزر جاتا کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کی حقیقت کیا ہے، کیا صحیح تھا، کیا غلط۔ میں خود سے سوال کرتا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر یہی سوال دوسرے والدین کے بارے میں پیش نظر رکھ کر کرتا۔ میری مشکل بہت حد تک آسان ہو جاتی اگر میں یہ کہہ دیتا، ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے، میں اس سے متفق ہوں، یا پھر یہ کہہ کر اسے رد کر دیتا، بڈھے کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا اناب شناب بک رہا ہے۔ اس کے بجائے 2 باپ جن سے میں بہت پیار کرتا تھا، انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور آخر کار یہی سوچنے کی عادت ہمیشہ کے لیے مجھ پر سرایت کر گئی، اور زندگی بھر میں نے سوچ بوجھ کے بنا کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ چناؤ کے اس عمل نے مجھے بہت کچھ سکھایا، جو آنے والے دنوں میں میرے لیے بہت سود مند رہا۔ اگر میں بغیر سوچے سمجھے ایک کا فیصلہ قبول کرتا اور دوسروں کو رد کر دیتا تو شاید میں کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتا۔ امیر کے امیر تر ہونے اور غریب کے غریب تر ہونے اور متوسط طبقے کا بوجھ تلے دبے ہونے کی بہت سی وجوہات میں سب سے اہم یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں اسکول میں تعلیم کے دوران ہمیں بہت کم بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں وہ گھروں میں سیکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسے کے بارے میں اپنے والدین سے معلومات حاصل کرتے ہیں، تو پھر ایک غریب والد یا والدہ اپنے بیٹے کو پیسے کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ وہ صرف یہی کہیں گے اسکول جاؤ اور پڑھائی میں دل لگاؤ۔ ہو سکتا ہے بچہ بہت اعلیٰ نمبروں سے گریجویشن کر لے، مگر غریب والدین کی لگاتار روایتی نصیحتوں نے اس بچے کے دماغ کو خاص سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ پیسے کا مضمون اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں انہیں پیشہ ورانہ تعلیم دی جاتی ہے اور اسے خاصے وزنی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔
مگر مالیاتی تعلیم سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفس مضمون کے بارے میں ان کی معلومات انتہائی ناقص ہوتی ہیں، اور جہاں سرے سے مضمون ہی مفقود ہے وہاں اہلیت کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ بینکر، ڈاکٹر اور اکاؤنٹنٹ جنہوں نے اسکول میں پڑھائی کی دوران لازماً اچھے گریڈ حاصل کیے ہوں گے، پیسے کے بارے میں ان کی معلومات کتنی نامکمل ہیں اور تمام زندگی روایتی جھنجھٹ میں گرفتار رہتے ہیں۔ ہمارے اتنے بڑے قومی قرضے کے سبب یہی انتہائی تعلیم یافتہ سیاستدان اور حکومتی افسر ہیں جو بغیر سوچے سمجھے مالیاتی فیصلے کرتے ہیں۔ میں نئی صدی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ سوچ کر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ لاکھوں نئے لوگ زندگی کے دھارے میں شامل ہوں گے جنہیں مالی اور علاج کی اعانت کی ضرورت ہوگی۔ مالی مدد کے لیے ان کا دار و مدار حکومت پر یا اپنے خاندانوں پر ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا جب علاج، معالجے اور سوشل سیکیورٹی ادا کرنے کے لیے خزانے میں پیسے نہ ہوں گے؟ اس قوم کا کیا بنے گا کہ اگر ان بچوں کو مالیاتی شعور سے دوران تعلیم بیگانہ رکھا گیا اور یہ فرض والدین کے ذمہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو اقتصاد کے بارے میں بتلائیں، جن میں سے زیادہ تر یا تو غریب ہوں گے یا غربت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ کیونکہ میرے دو بااثر باپ تھے، میں نے ان دونوں سے سیکھا۔ دونوں کی نصیحتوں پر میں اچھی طرح سوچ بچار کرتا اور اس طرح مجھے ایک گراں بہا تجربہ حاصل ہوا، اور مجھے پتہ چلا کہ انسان کے خیالات کا اثر اس کی ذاتی زندگی پر کتنا محیب اور دور رس ہوتا ہے۔ ایک باپ کہا کرتا، میں یہ چیز خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دوسرے نے مجھے یہ الفاظ دہرانے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں یہ کہوں، میں کس طرح اسے خریدنے کے قابل ہوں گا؟ ایک بیان ہے اور دوسرا سوال ہے۔ ایک سے تم قناعت اور صبر و شکر کا اختیار کر لیتے ہو، لیکن دوسرا تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا جلد امیر ہونے والا باپ یہ الفاظ کہہ کر اس کا مطلب بیان کرتا، میں اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یہ سوچ کر تمہارا ذہن اس بارے میں سوچ بچار کو ترک کر دیتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ میں اسے کیسے خرید پاؤں گا، تمہارا ذہن کام میں لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ خواہشات کو بے لگام کر کے جو چاہو خریدو۔ ذہن کے مشق کا اس جنون کی حد تک خبت تھا۔ جو دنیا کا طاقتور ترین کمپیوٹر تھا، میرا ذہن روز بروز طاقت پکڑ رہا ہے، کیونکہ میں روزانہ اسے ورزش کراتا ہوں۔ جوں جوں طاقتور ہوگا میں زیادہ پیسہ بناتا جاؤں گا۔ یہ جواب کہ میں اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ذہنی سستی کی علامت ہے۔ دونوں ہی باپ بہت محنت کرتے، مگر ایک باپ کی عادت تھی کہ جب پیسے کا معاملہ درپیش ہوتا تو وہ لا تعلق ہو جاتا اور اپنے ذہن کو سلا دیتا، اور دوسرا اس وقت متحرک ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آخر کار ایک دولت مند ہوتا گیا اور دوسرا مفلس۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص روزانہ جم میں جا کر ورزش کرتا ہے اور دوسرا گھر میں آرام کر کرسی پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتا ہے۔ جس طرح ہر روز باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ ذہنی ورزش سے انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سستی صحت اور ذہن دونوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ میرے دونوں باپوں کا نظریہ ایک دوسرے کی ضد تھا۔ میرے ایک باپ کا عقیدہ تھا کہ دولت مندوں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کی خبر گیری ہو سکے۔ دوسرا کہتا تھا، ٹیکس کی ادائیگی سے ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو دولت پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو کچھ نہیں کرتے اور بیکار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک کا مشورہ تھا، محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھے فرم میں ملازمت مل جائے۔ دوسرا یہ صلاح دیتا، محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم کو خرید سکو۔ ایک کہتا، میری تنگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں۔ دوسرا کہتا، مجھے ہر صورت دولت کمانی ہے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ ایک عشائیے کے دوران پیسے کے بارے میں بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا، دوسرا کھانے کے دوران اس قسم کی گفتگو کی حوصلہ شکنی کرتا۔ ایک کہتا، جب پیسے کا معاملہ ہو تو بہت احتیاط کرو، خطرات مول نہ لو۔ دوسرا کہتا، خطرات سے نبرد آزما ہونے کی اہلیت پیدا کرو۔ ایک کو یقین تھا، ہمارا گھر ہماری سب سے بڑی دولت اور سرمایہ کاری ہے۔ دوسرا کہتا، میرا گھر اضافی بوجھ ہے، اور اگر صرف یہی ہماری سرمایہ کاری ہے تو مصیبت کا اندیشہ ہے۔ دونوں وقت پر اپنے واجبات ادا کرتے، ایک شروع میں ادائیگی کرتا،
دوسرا سب سے آخر میں۔ ایک کا خیال تھا کہ حکومت یا کمپنی ہماری ضروریات کی دیکھ بھال کرے، اسے ہر وقت تنخواہ میں اضافے کی فکر رہتی، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مناسب منصوبہ بندی کی تلاش میں لگا رہتا، علاج معالجے کی اسکیموں کے بارے میں سوچتا، بیماری کی وجہ سے تعطیل اور چھٹیاں اس کے سر پر سوار رہتیں۔ وہ اپنے دو چچاؤں سے بہت متاثر تھا جنہوں نے فوج میں 20 سال تک ملازمت کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں قابل رشک فوائد حاصل ہوئے۔ علاج معالجے کی ان سہولتوں کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتا اور افسوس کرتا کہ کیوں اس نے فوج میں شمولیت حاصل نہیں کی۔ یونیورسٹی میں اسے یہ چیز پسند تھی کہ نوکری ایک مقررہ معیاد کے لیے ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسی کو برخواست کرنا مشکل تھا۔ ایک مستحکم نوکری اور اس سے مربوط فوائد بھی اس کا مطمع نظر تھا۔ وہ بارہا کہتا، میں نے نہایت محنت سے اس حکومت کی خدمت کی ہے اور سہولتوں کا حقدار ہوں۔ دوسرا مالیاتی معاملات میں خود مختاری کا قائل تھا۔ وہ ہمیشہ حقداری کی اس ذہنیت کے خلاف بولتا کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کمزور اور ضرورت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ انسان کو مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے۔ ایک نے کوشش کر کے کچھ پس انداز کر لیا تھا، دوسرے نے سرمایہ کاریوں میں اضافہ کیا تھا۔ ایک نے مجھے ایک زبردست درخواست اور بائیو ڈیٹا لکھنے کا طریقہ بتلایا تھا تاکہ مجھے ملازمت تلاش کرنے میں آسانی ہو، دوسرے نے مجھے مضبوط تجارتی اور مالیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں بتلایا تھا تاکہ میں نوکریاں پیدا کر سکوں۔ دو مضبوط باپوں کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے خاصا وقت ملا کہ زندگی پر ان دونوں کے نظریات کے اثرات کا گہرا مشاہدہ کر سکوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ خیالات کے بل بوتے پر ہی لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا، میں کبھی بھی دولت مند نہیں بنوں گا، اور آخرکار یہ پیشن گوئی سچ ہوئی۔ اس کے برعکس میرا امیر باپ ہمیشہ خود کو دولت مند تصور کرتا۔ وہ کہا کرتا، میں امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے سخت خسارہ ہوا اور وہ تقریباً کنگال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو دولت مند گردانتا رہا۔ وہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے یہ کہتا رہا، غریب ہونے اور کنگال ہونے میں فرق ہے۔ پیسے کا فقدان وقتی ہے جبکہ غربت غیر محدود ہے۔ میرا غریب باپ بھی کہتا، مجھے دولت سے دلچسپی نہیں یا اس کی سوچ بے فائدہ ہے۔ میرا امیر باپ کہتا، دولت طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کا تخمینہ یا ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں، مگر بچپن ہی میں مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے خیالات کی جانچ کروں اور ان کا اظہار کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدنی کم تھی، یہ اچھی خاصی تھی، بلکہ اپنے خیالات اور کارکردگی میں وہ ایسے تھے۔ بچپن میں دونوں باپوں کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اچھا خاصا شعور ہو گیا کہ کون سے خیالات کو میں نے ذہن میں رکھنا اور ان کی نشو و نما کرنی ہے۔ مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر باپ کی یا غریب باپ کی؟ دونوں ہی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دیتے اور قابل تعظیم گردانتے۔ ان کا اختلاف صرف اس بات پر تھا کہ دوران تعلیم زیادہ زور کس پر دینا ہے۔ ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تھا تاکہ میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت نوکری ملے اور میری تنخواہ معقول ہو۔ وہ ہمیشہ مجھے پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہش مند تھا تاکہ میں اٹارنی بن جاؤں، اکاؤنٹنٹ بنوں یا بزنس اسکول سے MBA کروں۔ دوسرا مجھے دولت مند ہونے کے لیے محنت سے پڑھنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں دولت کی معجزاتی اثرات کے بارے میں جانوں، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کارآمد بنایا جاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے اسے تابع فرمان بنا کر مزید دولت پیدا کی جاتی ہے۔ وہ بار بار کہتا، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے امیر باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں۔ اس انتخاب کے بعد میں نے اپنے غریب باپ کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ وہ بے تحاشا پڑھا لکھا انسان تھا۔ رابرٹ فراسٹ میرا پسندیدہ شاعر ہے۔ مجھے اس کی بہت سی نظمیں اچھی لگتی ہیں، مگر جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے راستہ جو نہ اپنایا گیا۔ میں روزانہ اسے دہراتا ہوں۔ راستہ جو نہ اپنایا گیا نظم۔ ایک روپیلے جنگل میں 2 راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے، دونوں پر سفر کرنا ناممکن تھا۔
میں اکیلا مسافر تھا، دیر تک اسی سوچ میں غرق رہا۔ ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، یہاں تک کہ آگے جا کر یہ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔ غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا، کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور قدموں کے نشان نہ تھے۔ مگر جب میں ذرا آگے گیا تو اس پر بھی خاصی آمد و رفت کی اثرات تھے، اور ایک دن تک مسلسل میں اس راستے پر چلتا گیا اور راستے راستوں سے ملتے گئے، اور اب واپسی ممکن نہ تھی۔ ایک مدت کے بعد آہ بھر کر میں یہ کہوں گا کہ جنگل میں دو راستے تھے، اور میں اس راستے پر چلا جس پر آمد و رفت بہت کم تھی، اور صرف اس انتخاب سے میری زندگی پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ رابرٹ فراسٹ، 1916۔ اور اس سے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ بارہا میں نے رابرٹ فراسٹ کی اس نظم کے بارے میں سوچا۔ اپنے پڑھے لکھے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرنے اور دولت کے متعلق ایک مخصوص رویہ اپنانا آسان کام نہ تھا، مگر اسی فیصلے کے بدولت میری باقی ماندہ زندگی کا خاکہ بنا۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کس کی بات سننی ہے تو دولت کے بارے میں میری تعلیم شروع ہو گئی۔ 30 سال تک میرے دولت مند باپ نے میری تربیت کی، یہاں تک کہ میری عمر 39 سال ہو گئی، اور جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جو اہم نکات وہ میرے کنج ذہن میں گھسانا چاہتا تھا انہوں نے مجھ پر اچھی طرح قابو پا لیا ہے، تو اس نے مجھے مزید پڑھانا روک دیا۔ دولت طاقت کی ایک قسم ہے، مگر اس سے بھی ضروری ہے اقتصادی تعلیم۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ پیسہ کیسے اپنی چمکار دکھاتا ہے، تو آپ اس پر قابو پا کر ایک بار پھر دولت کما لیتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے کے باوجود لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ اسکول میں پڑھائی کے دوران انہیں پیسے کے کام کرنے کے طریقے سے لابلد رکھا گیا، چنانچہ وہ زندگی بھر پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ 9 سال کی عمر میں نے شروعات کی تو جو سبق میرے امیر باپ نے مجھے پڑھائے وہ سادہ تھے، اور جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف 6 سبق تھے جو 30 سال کے دوران بار بار میرے باپ نے میرے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کتاب انہی 6 اسباق یا اصولوں کے بارے میں ہے، اور انہیں میں نے اتنا آسان فہم بنایا ہے جتنا میرے امیر باپ نے میرے لیے بنائے تھے۔ یہ جوابات نہیں مگر رہنما اصول ہیں، ایسے رہنما اصول جو آپ اور آپ کے بچوں کو دولت مند بننے میں مددگار ہوں گے، خواہ اس بدلتی دنیا میں کوئی سے تغیرات رونما ہوں۔ یہ اصول ہمیشہ کے لیے روشنی کے مینار بن کر آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ دوسرا سبق، اقتصادی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تیسرا سبق، اپنے کام سے کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ چوتھا سبق، ٹیکس کی تاریخ اور فرموں کی اہمیت۔ پانچواں سبق، دولت مند پیسے کی ایجاد کرتے ہیں۔ چھٹا سبق، سیکھنے کے لیے محنت کرو، پیسے کو کمانے کے لیے محنت نہ کرو۔ پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ڈیڈ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امیر کیسے ہوا جاتا ہے؟ میرے باپ نے شام کا اخبار ہاتھ سے رکھا۔ بیٹے، آپ امیر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج جمی کی والدہ نئی کیٹلاگ میں گھوم رہی تھیں اور وہ ہفتے کے اختتام پر اپنے ساحلی کاٹیج میں جا رہے تھے۔ 3 دوست ان کے ہمراہ تھے، مگر مجھے اور مائک کو انہوں نے مدعو نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے تھے کہ ہم بہت غریب تھے۔ کیا انہوں نے اسی طرح کہا؟ میرے باپ نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل اسی طرح، میں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ میرے باپ نے سر کو ہلایا، اینک کو آنکھوں پر جمایا اور دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ میں کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا۔ یہ 1956 کا سال تھا اور میری عمر اس وقت 9 برس تھی۔ تقدیر سے میں اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جہاں زیادہ تر امراء کے بچے زیر تعلیم تھے۔ جس قصبے میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں زیادہ تر گنے کی کاشت ہوتی تھی۔ کھیتوں کے مالکان اور دوسرے بااثر لوگ جیسے ڈاکٹر، تاجر اور بینکرز اپنے بچوں کو زیادہ تر اسی اسکول میں بھیجتے تھے۔ یہاں اول سے لے کر چھٹی تک جماعتیں تھیں۔ بعد میں ان بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج دیا جاتا۔ چونکہ ہمارا گھر گلی کے دوسری طرف واقع تھا جہاں یہ اسکول قائم تھا،
لہٰذا مجھے بھی اس اسکول میں داخل کیا گیا۔ اگر ہم دوسری جگہ رہ رہے ہوتے تو مجھے بھی شاید کسی ایسے اسکول میں بھیجا جاتا جہاں میرے جیسے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے، اور چھٹے گریڈ کے بعد میں پبلک انٹرمیڈیٹ اور ہائی اسکول میں چلا جاتا، کیونکہ ان کے اور میرے لیے کوئی پرائیویٹ اسکول نہ تھا۔ میرے باپ نے آخر کار اخبار کو نیچے رکھا۔ وہ سوچ میں غرق تھا۔ اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا، میرے بچے، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں روپیہ کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ میں کیسے روپیہ کماؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے دماغ کو استعمال کر کے، وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے بس اتنا کہوں گا، یا یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ مضمون: ایک شراکت بنتی ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے قریبی دوست مائک کو بتلایا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس اسکول میں اور مائک ہی غریب تھے۔ مائک بھی میری طرح حادثاتی طور پر اس اسکول میں داخل ہوا تھا۔ یہ اسکول اس ڈسٹرکٹ میں واقع تھا جہاں یہ رہتا تھا، چنانچہ اسے امیر بچوں کے اسکول میں داخلہ مل گیا۔ ہم غریب تو نہ تھے، مگر جب دوسرے لڑکوں کے نئے نکور، بیس بال دستانوں اور نئی سائیکلوں پر ہماری نگاہ پڑتی تو ہم خود کو غریب تصور کرتے۔ ہمارے والدین ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا پینا، رہنا اور لباس مہیا کرتے، اور بس۔ میرا باپ کہا کرتا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کام کرو۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، مگر 9 سالہ بچوں کے لیے کام کا فقدان تھا۔ روپیہ کمانے کے لیے ہم کیا کریں؟ مائک نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، مگر کیا تم میرے پارٹنر بننا چاہتے ہو؟ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس ہفتے کی صبح ہم دونوں حصہ دار بن گئے۔ صبح دیر تک ہم سوچتے رہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے۔ اس دوران ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے تو جمی کے ساحلی گھر میں مزے کر رہے تھے اور خنکی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس سے ہمیں تکلیف ضرور ہوتی، مگر اس بات کا فائدہ تھا کیونکہ اس طرح ہم زیادہ یکسوئی سے پیسہ کمانے کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ آخر کار دوپہر تک اچانک ہمارے ذہنوں میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال پیدا ہوا۔ مائک نے یہ خیال سائنس کی ایک کتاب سے لیا تھا۔ خوش ہو کر ہم نے زور سے آپس میں ہاتھ ملایا، اور اس پارٹنرشپ کے پاس اب کرنے کو کچھ تھا۔ اگلے بہت سے ہفتوں کے دوران میں اور مائک ہمسائیوں کی تقریباً تمام گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے اور ان سے درخواست کی کہ وہ خالی ٹوتھ پیسٹوں کی ٹیوبیں ہمارے لیے رکھ چھوڑیں۔ بہت سے ہمسائے اس عجیب درخواست پر حیران ہوئے، مگر مسکرا کر انہوں نے حامی بھر لی۔ کچھ نے پوچھا بھی کہ ہم ان خالی ٹیوبوں کا کیا کریں گے، جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بتلا سکتے تھے کیونکہ یہ ایک کاروباری راز تھا۔ میری والدہ میرے اس طرز عمل سے خاصی پریشان تھی۔ واشنگ مشین کے قریب ہم ایک جگہ یہ ٹیوبیں اکٹھی کر رہے تھے۔ وہاں ایک گتے کے ڈبے میں ہم انہیں جمع کر رہے تھے، اور روز بروز یہ ڈھیر بڑا ہو رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اس کے ہمسایوں کی استعمال شدہ پچکی ہوئی تڑی مڑی اور گندی ٹیوبوں کو اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتی کہ یہ کاروباری راز ہے۔ جو کرنا ہے جلد کرو، وگرنہ میں اس ڈھیر کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ میں نے اور مائک نے ماں کی منت سماجت کی کہ وہ صرف تھوڑے دن اور صبر کرے۔ جب ہمارے پاس خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہم اپنی پیداوار شروع کر دیں گے۔ ہم نے والدہ کو بتلایا کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہماری ہمسائیگی کے چند گھروں میں ٹوتھ پیسٹ ٹیوبیں خالی ہو جائیں تاکہ وہ بھی ہمیں مل جائیں۔ میری والدہ نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ پیداوار کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے تھوڑا آگے سرکا دیا گیا۔ ہم پر سخت دباؤ تھا۔ میری پہلی کاروباری شراکت کو بے دخلی کا خطرہ تھا، اور وہ بھی میری والدہ کی جانب سے۔ مائک کا فرض تھا کہ وہ ہمسایوں کو تاکید کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی ٹیوبیں خالی کریں۔ وہ ان سے کہتا کہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق انہیں دانت زیادہ مرتبہ صاف کرنے چاہیے۔ میں نے پیداوار کے منصوبے کو مرتب کرنا شروع کیا۔ ایک دن میرا باپ ایک دوست کے ہمراہ اس جگہ آیا جہاں پیداوار کا عمل پورے زور و شور سے جاری تھا۔ جب وہ اور اس کا دوست قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برتن دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھا تھا جس میں ٹوتھ پیسٹ کے خولوں کو پگھلایا جا رہا تھا۔ ان دنوں ٹوتھ پیسٹیں پلاسٹک کی ٹیوبوں میں نہیں ہوتی تھیں، انہیں سیسے سے بنایا جاتا۔ چنانچہ جب اوپر کا رنگ جلا تو انہیں ایک جھوٹے آہنی برتن میں ڈال کر گرم کیا گیا
حتیٰ کہ وہ پگھل کر مایا کی شکل اختیار کر گئیں، اور اپنی والدہ کی چمٹوں کی مدد سے ہم اس مائع دھات کو ایک چھوٹے سوراخ کے ذریعے دودھ کے ڈبوں میں انڈیل رہے تھے۔ دودھ کے ڈبوں کو پلاسٹر آف پیرس سے بھرا گیا تھا، سفید رنگ کا پاؤڈر جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس لیے پھیلا کے پانی میں ملانے سے پہلے ہی جلدی میں میرا ہاتھ سے پلاسٹر آف پیرس کا تھیلا زمین پر گر کر پھٹ گیا اور پاؤڈر کی ایک تہ فرش پر جم گئی۔ دودھ کے ڈبے پلاسٹر آف پیرس میں ڈھلائی کے لیے باہر کی تہ یا دیوار مہیا کرتے۔ میرے والد اور اس کے دوست نے بغور ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نہایت احتیاط سے گرم مائع کو پلاسٹر آف پیرس کے مسدسوں میں ڈال رہے تھے، جنہیں دودھ کے خالی ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ احتیاط سے، میرے والد نے کہا۔ میں نے اوپر دیکھے بغیر سر کو ہلا دیا۔ آخرکار انڈیلنے کا یہ عمل پایۂ تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں نے لوہے کی برتن کو زمین پر رکھا اور باغ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے محتاج لہجے میں پوچھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جس کی آپ نے مجھے نصیحت کی، ہم امیر بننے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، مائک نے سر ہلا کر جواب دیا، ہم حصہ دار ہیں۔ اور پلاسٹک کے ان سانچوں میں کیا ہے؟ میرے باپ نے پوچھا۔ ڈیڈ، غور سے دیکھو، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ہتھوڑے سے سانچے کو ہلکی پھلکی ضرب لگائی۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اوپر کے حصے کو اوپر اٹھایا اور ایک سیسے کا سکہ اس میں سے نکل کر باہر گر گیا۔ اوہ میرے خدا، تم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہو؟ یہ سچ ہے کہ ہم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہیں، مائک نے کہا، کیونکہ آپ ہی نے ہمیں روپیہ بنانے کو کہا تھا۔ میرے باپ کا دوست ایک طرف گھوم کر زور سے ہنسا۔ میرا باپ زیر لب مسکرایا اور سر کو جھٹکا۔ ہمارے سامنے آگ روشن تھی، ارد گرد خالی ٹوتھ پیسٹوں کا ڈھیر تھا۔ ہم سر سے پاؤں تک سفید رنگ کے پلاسٹر سے اٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر کے سامنے کی دہلیز پر اس کے ہمراہ بیٹھنے کو کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہمیں بتلایا کہ کھوٹے سکے بنانے کا مفہوم کیا تھا۔ ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا؟ مائک نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ انہیں جانے دو، میرے باپ کے دوست نے کہا، شاید وہ ایک قدرتی استعداد کی نشو نما کر رہی ہیں۔ میرے باپ نے اسے گھورا۔ ہاں، یہ غیر قانونی ہے، میرے باپ نے آہستگی سے کہا، البتہ تم لڑکوں نے ایک غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنایا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں اور مائک مایوسی کے عالم میں تقریباً 20 منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور وہاں سے کاٹ کباڑ ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے ہی دن کاروبار شروع ہوا اور ٹھپ ہو گیا۔ پاؤڈر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے میں مائک سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں جمی اور اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی اس وقت میرا باپ باہر نکل رہا تھا۔ لڑکو، اس نے کہا، تم اس وقت غریب ہوگے جب تم کوشش ترک کر دو گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے، مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش جاری رکھو، ہار نہ ماننا۔ میں اور مائک خاموشی سے کھڑے رہے۔ یہ الفاظ دل کو راحت بخشنے والے ضرور تھے، مگر سوال یہ تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈیڈ تم امیر نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اسکول کا استاد بننے کو ترجیح دی۔ استاد عام طور پر امیر بننے کا نہیں سوچتے، ہم صرف پڑھا کر خوش ہوتے ہیں۔ کاش میں تمہاری مدد کر سکتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ پیسے بنانے کے گر سے میں نہ آشنا ہوں۔ مائک اور میں دوبارہ صفائی میں مصروف ہو گئے۔ میں جانتا ہوں، میرے والد نے کہا، اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو مجھ سے مت پوچھو، تم مائک اپنے باپ سے پوچھو۔ میرا باپ؟ مائک نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارا باپ، میرے باپ نے مسکرا کر کہا۔ میرے اور تمہارے باپ کا اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں ہے اور بینک کا مینیجر تمہارے باپ کی صلاحیتوں کا بے حد معترف ہے۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ پیسے کمانے کے معاملے میں تمہارے باپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میرا باپ؟ مائک نے دوبارہ بے یقینی سے پوچھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے امیر بچوں کی طرح نہ تو ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے اور نہ مکان؟ اچھی گاڑی رکھنے اور اچھے مکان میں رہنے سے کوئی امیر نہیں بن جاتا، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے کمانے کا ڈھنگ جانتا ہے، میرے باپ نے جواب دیا۔ جمی کا باپ گنے کی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں،
وہ ایک فرم میں کام کرتا ہے، میں حکومت کا ملازم ہوں۔ یہ کار اسے اپنی کمپنی نے خرید کر دی ہے۔ آج کل گنے کی جس فرم میں وہ ملازم ہے مالی مشکلات سے دو چار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس کی ملازمت ختم ہو جائے۔ تمہارا باپ مختلف ہے مائک، وہ ایک مالیاتی سلطنت بنانے میں لگا ہے، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو جلد ہی وہ ایک بہت دولت مند شخص بن جائے گا۔ اس پر میں اور مائک ایک بار پھر پرجوش ہو گئے اور اپنی پہلی کاروباری کاوش کے کوڑا کرکٹ کو زیادہ تندہی سے صاف کرنے لگے۔ اس دوران ہم بات چیت کرتے رہے کہ کب اور کہاں مائک کے ڈیڈ سے ملا جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ مائک کا باپ کام میں اس قدر مصروف رہتا کہ وہ دیر گئے رات گھر آتا۔ اس کے باپ کا ایک جنرل اسٹور تھا، ایک بلڈنگ کمپنی تھی، بہت سے اسٹور تھے، اور وہ 3 ریسٹورانٹوں کا مالک تھا، اور ان ریسٹورانوں کی بدولت اسے گھر آنے میں دیر ہو جاتی۔ صفائی کے بعد مائک بس پکڑ کر گھر روانہ ہوا۔ اس رات اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب اس کا باپ گھر لوٹے گا تو وہ اس سے اس سلسلے میں بات کرے گا اور اس سے امیر بننے کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مائک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جوں ہی وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرے گا تو فون پر مجھ سے رابطہ کرے گا۔ رات 8:30 پر فون کی گھنٹی بجی۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اگلے ہفتے، اور میں نے فون رکھ دیا۔ مائک کے والد نے ہم دونوں سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ ہفتے کو صبح 7:30 بجے میں غریب علاقے کی طرف جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا۔ مضمون: سبق شروع ہوتے ہیں۔ میں تمہیں 10 سینٹ گھنٹہ کے حساب سے ادا کروں گا۔ 1956 میں بھی 10 سینٹ گھنٹہ کے حساب سے مزدوری نہایت کم تھی۔ مائک اور میں مائک کے باپ سے 8 بجے صبح ملے۔ وہ اس وقت بہت مصروف تھا اور 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت کام کر چکا تھا۔ اس کا تعمیرات کا نگران پک اپ ٹرک میں بیٹھ کر روانہ ہونے کو تھا جب میں اس کے چھوٹے سے صاف ستھرے اور آراستہ دفتر میں داخل ہوا۔ مائک پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ڈیڈ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے، اس نے مجھے اور تجھے پچھلی پورچ میں انتظار کرنے کو کہا ہے۔ جب میں نے اس قدیمی دفتر کے فرش پر قدم رکھا تو لکڑیاں چٹخیں۔ دروازے کے اندر کی جانب فرش پر ایک پرانا قالین پڑا تھا، اسے غالباً ان سدھا قدموں کے نشانوں کی پردہ پوشی کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ صاف ضرور تھا مگر اسے بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اس میں بدبودار فرنیچر کی بانس رچی ہوئی تھی جس کا تعلق آثار قدیمہ سے تھا۔ عورتوں کے قریب ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے مزدوروں کے کپڑے پہن رکھے تھے، جو خاکی پتلون اور خاکی قمیص پر مشتمل تھا۔ یہ کپڑے مائی کے بغیر تھے مگر ان پر اچھی طرح استری کی گئی تھی۔ اس کے سامنے چمکدار جلدوں والی کتابیں رکھی تھیں۔ وہ میرے باپ سے تقریباً 10 برس بڑا لگتا تھا، یعنی اس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ جب ہم ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ باورچی خانے میں سے گزرتے ہوئے ہم پچھلے برآمدے میں پہنچ گئے جس کے سامنے اس جگہ کا صحن تھا۔ میں بھی جھیم کر مسکرا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرے باپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ عمر رسیدہ آدمی جو ابھی تم نے دیکھا وہ میرے باپ کے جنرل اسٹوروں کا انچارج ہے اور خواتین ریسٹورانوں کے مینیجرز ہیں۔ اور تم نے بھی اس سپروائزر کو دیکھا ہے جو یہاں سے 50 میل کے فاصلے پر سڑک تعمیر کروا رہا ہے۔ دوسرا سپروائزر جو ایک اقامتی منصوبے میں سڑک بنوا رہا ہے، ہمارے آنے سے پہلے جا چکا ہے۔ کیا یہاں ہر وقت یہ سلسلہ چلتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہر وقت نہیں مگر بیشتر اوقات، مائک نے مسکراتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا اور کرسی کھینچ کر میرے نزدیک بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیں روپیہ کمانے کا طریقہ بتلائے گا؟ مائک نے کہا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ عجیب تمسخرانہ لہجے میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ وہ ہمیں ایک پیشکش کرے گا۔ اچھا، میں اپنی کرسی پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے بولا، اور مائک بھی کرسی سے یہی سلوک کر رہا تھا۔ کیا تمہیں پیشکش کے بارے میں علم ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں مگر جلد ہی مجھے پتہ چل جائے گا۔ اچانک مائک کا ڈیڈ اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کی عزت افزائی کے لیے نہ تھا مگر اس کا آنا غیر متوقع تھا جس سے ہم کسی قدر بد حواس ہو گئے۔ کیا تم دونوں تیار ہو؟ مائک کے باپ نے پوچھا، اور اس دوران ایک کرسی گھسیٹ کر ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سر کو اثبات میں جنبش دی۔ اندر سے میں گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور الفاظ کے پیچھے پر اعتمادی اور قوت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے کم نہ تھا۔
میرا ڈیڈ قد میں اس سے لمبا تھا، وزن اس کے برابر ہی تھا اور مائک کے ڈیڈ سے 5 سال بڑا تھا۔ دونوں یکساں دکھائی دیتے، گو ان کے اوصاف یکساں نہ تھے، ہو سکتا ہے دونوں ہی طاقت سے بھرپور تھے۔ مائک کا کہنا ہے کہ تم پیسہ بنانے کا ہنر جاننے کے شائق ہو، کیا یہ بات سچ ہے رابرٹ؟ ہاں یہ سچ ہے۔ اوکے، میری پیشکش یہ ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گا، مگر یہ پڑھائی اسکول کی روایتی تعلیم سے ہٹ کر ہوگی۔ تم میرے لیے کام کرو، میں تمہیں سکھاتا رہوں گا۔ اگر تم میرے لیے کام نہیں کرتے تو میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ کام کے دوران تم جلد سیکھ جاؤ گے، برعکس اس کے کہ تم بیٹھے سنتے رہو اور میں بکواس کرتا رہوں جیسے اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ یہی میری پیشکش ہے، اسے قبول کرو یا رد کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ میں پہلے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ نہیں، کوئی سوال نہیں، ابھی اور اسی وقت اسے اپنا لو۔ میں مصروف آدمی ہوں، میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں فضول مباحثے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اگر تم میں فیصلہ کرنے کا فقدان ہے تو تم پیسہ نہیں کما سکتے۔ مواقع آتے جاتے رہتے ہیں، وقت پر جلد فیصلہ کرنے کی اہلیت ایک اہم ہتھیار ہے۔ تم موقع کی تلاش میں تھے، میں نے تمہیں مہیا کر دیا۔ یا تو یہ اسکول 10 سیکنڈ میں شروع ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ مائک کے باپ نے چپتی ہوئی مسکراہٹ سے کہا۔ میں اسے قبول کرتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے بھی قبول ہے، مائک نے کہا۔ بہت اچھا، مائک کے ڈیڈ نے کہا۔ 10 منٹ میں مسز مارٹن یہاں پہنچنے والی ہیں، جب میں اس سے بات کر لوں تو تم دونوں اس کے ساتھ چل دینا۔ تم اسٹور میں کام کرو گے اور تمہیں 10 سینٹ گھنٹے کے حساب سے مزدوری ملے گی، اور تم ہفتہ کو 3 گھنٹہ کام کیا کرو گے۔ مگر آج تو میری سافٹ بال کی گیم ہے، میں نے کہا۔ مائک کے ڈیڈ نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، یا قبول کر لو یا انکار کر دو۔ میں اسے قبول کرتا ہوں، اور سافٹ بال پر پیسے کمانے اور کام کرنے کو ترجیح دی۔ مضمون: 30 سینٹ بعد۔ ایک نہایت سہانی ہفتے کی صبح 9 بجے ہم نے مسز مارٹن کے لیے کام شروع کر دیا۔ وہ ایک مہربان اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہمیشہ کہتی کہ اسے اپنے 2 بیٹے یاد آ جاتے ہیں جو بڑے ہو کر اسے چھوڑ گئے تھے۔ بے شک وہ نرم دل تھی، مگر محنت پر اسے یقین تھا، اور وہ ہم سے خاصی مشقت کرواتی، اسے کام لینا آتا تھا۔ 3 گھنٹے مسلسل ہم نے خوراک کے بند ڈبے ایک ایک کر کے شیلفوں سے اٹھائے اور ان کی ایک جھاڑن سے جھاڑ پوچھ کی، اور بعد میں انہیں واپس اسی جگہ خوبصورتی سے ترتیب دیا۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا۔ مائک کا باپ، جسے میں اپنا امیر باپ کہہ کر پکارتا ہوں، اس کے ایسے 9 فوڈ اسٹور تھے جن سے ملحقہ بڑی بڑی کار پارکس تھیں۔ وہ 7-11 اسٹورز کی ابتدائی طرز پر بنائے گئے تھے، جہاں ارد گرد کے لوگ ضرورت کی اشیاء یعنی دودھ، ڈبل روٹی، مکھن اور سگریٹ وغیرہ خریدتے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ اسٹور جزائر ہوائی میں تھے، اور اس وقت تک ایئر کنڈیشنر ایجاد نہ ہوئے تھے، اور گرمی کی وجہ سے ان اسٹورز کو اپنے دروازے کھلے رکھنے پڑتے۔ اسٹور کے دونوں جانب دروازے کھلے رکھنے پڑتے تھے، کیونکہ ایک دروازے سے گاہک اندر داخل ہوتے اور دوسرے سے پارکنگ شیڈ میں چلے جاتے۔ ہر دفعہ جب کوئی کار آ کر پارکنگ شیڈ میں کھڑی ہوتی تو مٹی اور گرد و غبار کا ایک بادل اٹھتا، اور اسٹور کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر دھول کی تہ جمتی جاتی۔ چنانچہ ہمیں یہ کام اس وقت تک کرنا تھا جب تک ایئر کنڈیشنر دستیاب نہ ہو جاتے۔ 3 ہفتوں تک باقاعدگی سے ہم مسز مارٹن کے پاس حاضری دیتے رہے اور 3 گھنٹے کام کرتے رہے۔ دوپہر تک ہمارا کام ختم ہو جاتا اور وہ ہماری ہتھیلیوں میں 10 سینٹ کے سکے تھما دیتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1950 کے وسط میں بھی 30 سینٹ کوئی بڑی رقم نہ تھی۔ ان دنوں کامک بکس کی قیمت 10 سینٹ تھی، چنانچہ میں اپنے پیسوں سے چند کامک بکس خریدتا اور گھر چلا جاتا۔ چوتھے ہفتے کے بدھ تک میں کام چھوڑنے پر تیار تھا۔ میں صرف اس لیے اس کام پر راضی ہوا تھا کہ میں مائک کے ڈیڈ سے پیسہ کمانے کے طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ میں 10 سینٹ گھنٹہ کا غلام بن کر رہ گیا تھا، اور اس پر ترا یہ کہ آج تک اس ذات شریف کی شکل تک نظر نہ آ رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر میں نے مائک سے کہا کہ میں کام چھوڑ رہا ہوں۔ اسکول کا کھانا بھی خراب تھا، یہاں کی پڑھائی سے مجھے دلچسپی نہیں رہی تھی، اور ہفتے کو سافٹ بال کھیل کر میں جو تھوڑی بہت تفریح کر لیتا تھا وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ مجھ تک صرف 30 سینٹ پہنچتے۔ اس دفعہ مائک مسکرا دیا۔ تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ میں نے غصے اور مایوسی سے پوچھا۔ ڈیڈ نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، وہ اس انتظار میں تھا کہ تم کب ہار مانتے ہو، اور اب تمہیں ان سے ملنا ہے۔ کیا؟ میں نے غصے سے کہا۔
وہ میرے تنگ آنے کا منتظر تھے؟ ایسا ہی سمجھو، مائک نے کہا۔ میرا ڈیڈ ذرا مختلف ہے، وہ جس طرح پڑھاتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ تمہارے ماں باپ پند و نسائے بہت کرتے ہیں، میرا باپ خاموش طبع ہے اور تھوڑی بات کرتا ہے۔ ہفتہ تک تم انتظار کرو اور پھر میں اسے بتلا دوں گا کہ اب تم اس سے ملنے کے لیے تیار ہو۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں، لیکن ہاں، تھوڑا بہت ارادتاً کیا گیا۔ ہفتے کو میرا باپ اس بارے میں بات کرے گا۔ مضمون: ہفتے کے روز قطار میں بیٹھ کر ملاقات کے لیے انتظار۔ میں اس کا سامنا کرنے اور اس سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ میرا حقیقی باپ بھی اس سے ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مائک کے والد نے چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کے لیے اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرے پڑھے لکھے غریب باپ نے مجھے کہا کہ جائز کا مطالبہ کروں، کم از کم 25 سینٹ تو مجھے ملنے چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر میرا 25 سینٹ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو فوری طور پر مجھے یہ کام بند کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی تمہیں اس بیہودہ نوکری کی ضرورت نہیں، میرے غریب باپ نے مجھے مشورہ دیا۔ ہفتے کی صبح 8 بجے میں دوبارہ مائک کے گھر کے دروازے میں داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو، مائک کے ڈیڈ نے مجھے ہدایت دی۔ جب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، وہ مڑا اور سونے کے کمرے سے ملحقہ ایک چھوٹے سے دفتر میں گھس کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر سرسری نگاہ دوڑائی، مائک کہیں نظر نہ آیا۔ بھوک لا کر میں ان 2 عورتوں کے جلو میں بیٹھ گیا جو پچھلی دفعہ بھی یہاں موجود تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور کھسک کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ 45 منٹ گزر گئے۔ غصے سے میری بری حالت تھی۔ دونوں عورتیں اس سے مل کر آدھا گھنٹہ پہلے رخصت ہو چکی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر شخص 20 منٹ سے یہاں بیٹھا تھا، وہ بھی اس سے مل کر چلا گیا۔ باہر دن خوشگوار تھا اور میں اس بوسیدہ کمرے میں بیٹھا اس سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایسے شخص سے ملنے والا تھا جو تاجر پیشہ تھا اور بچوں سے مزدوری کرواتا تھا۔ دفتر میں اس کے ہلنے جلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فون پر بات چیت کر رہا تھا، مگر ابھی تک اس نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا تھا۔ دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکل جاؤں، مگر پھر بھی رکا رہا۔ آخرکار 15 منٹ بعد پورے 9 بجے اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ منہ سے کچھ نہ بولا، ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے سنا ہے کہ اگر تمہارے پیسوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو تم یہ کام بند کر دو گے۔ امیر باپ نے اپنی ریوالونگ کرسی کو گھماتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ شاید ہاں، کیونکہ تم نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا ہے، میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ ایک 9 سالہ بچے کے لیے ایک عمر رسیدہ شخص کا سامنا کرنا خاصا ڈراؤنا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے لیے کام کروں تو تم میری تربیت کرو گے۔ میں نے تمہارے لیے کام کیا ہے، محنت سے کام کیا ہے۔ میں سافٹ بال کا کھیل ترک کر کے کام میں مشغول رہا، مگر ابھی تک تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتلایا۔ تمہارے بارے میں لوگوں کا خیال صحیح ہے، تم واقعی ایک غلط آدمی ہو، تم لالچی ہو، تم سارا پیسہ خود کمانا چاہتے ہو اور تمہیں اپنے ملازمین کا کچھ بھی خیال نہیں۔ تم مجھ سے انتظار کرواتے ہو اور مجھے تھوڑی سی عزت دینے کے بھی روادار نہیں۔ میں چھوٹا سا لڑکا ہوں اور بہتر سلوک کا مستحق ہوں۔ امیر باپ نے کرسی پیچھے کی طرف جھکائی اور ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ لیے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا مطالعہ کر رہا ہو۔ برا نہیں، اس نے کہا، 1 مہینے کے اندر ہی تم میرے دوسرے ملازموں کی زبان بولنے لگے ہو۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور شکر رنجی میں بولتا گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم معاہدے کا پاس کرو گے اور مجھے سکھاؤ گے، اس کے بجائے تم مجھے اذیت دے رہے ہو۔ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، امیر باپ نے اطمینان سے کہا۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا، میں نے غصے سے کہا۔ جب سے میں نے تمہارے اسٹور میں کام شروع کیا، ایک دفعہ بھی تم نے میرے سے بات نہیں کی۔ 10 سینٹ فی گھنٹہ، کیا بات ہے؟ میں حکومت کو اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ ہمارے یہاں بچوں کی مزدوری کے بارے میں قوانین ہیں، تمہیں بھی یہ بات معلوم ہوگی، اور میرا باپ حکومت کا ملازم ہے۔ امیر باپ کہنے لگا، اب تم بالکل ان لوگوں کے لہجے میں بات کر رہی ہو جو تم سے پہلے مجھ سے کام مانگتے آئے، وہ لوگ جنہیں یا تو میں نے نکال دیا یا خود ہی وہ بھاگ گئے۔ تو پھر اب تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں نے بہادری سے اس سے سوال کیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں نے تمہارے لیے کام کیا اور تم نے وعدے کا پاس نہیں کیا، تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا۔
تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں نہیں پڑھایا؟ امیر باپ نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ 3 ہفتے میں نے کام کیا اور تم نے اس دوران مجھے کوئی تعلیم نہیں دی۔ میں نے منہ بسور کر کہا، کیا پڑھائی سے تمہاری مراد بات چیت کرنا یا لیکچر دینا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اسکول میں تمہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ میرے باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مگر زندگی اس طرح نہیں سکھاتی، اور میرے خیال میں زندگی بہترین استاد ہے۔ زیادہ تر یہ تم سے بات چیت نہیں کرتی، بس یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی ہے، اور ہر دھکے کے ساتھ زندگی کہتی ہے، جاگو، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہوں۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے خاموشی سے خود سے سوال کیا۔ مجھے دھکے دے کر زندگی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہوگی۔ میں کسی پاگل شخص سے بات کر رہا تھا۔ اگر تم زندگی سے سبق سیکھو گے تو بہتر ہوگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہے گی۔ لوگ 2 کام کرتے ہیں، کچھ تو زندگی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انہیں یہاں وہاں لڑکھڑاتی رہے، اور کچھ غصے میں آ کر اسے جواب بھی دھکا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آجر، ملازمت، خاوند یا بیوی کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ دھکے تو انہیں زندگی مار رہی تھی۔ مجھے اس بکواس کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب کو زندگی دھکیلتی ہے، کچھ ہار مان لیتے ہیں، کچھ مقابلہ کرتے ہیں، کچھ سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ان سے یہ سلوک کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ حاصل کرنے اور سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کچھ تمہاری طرح آگے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ امیر باپ نے کھڑے ہو کر پرانی کھڑکی بند کی جسے مرمت کی اشد ضرورت تھی۔ اگر تم یہ سبق سیکھ لو تو جلد ہی ایک عقل مند، دولت مند اور خوشحال نوجوان بن جاؤ گے، وگرنہ بقایا زندگی اپنی نوکری اور تھوڑی تنخواہ کے لیے اپنے مالک کو کوستے ہوئے گزار دو گے۔ تمام زندگی تم اس عظیم موقع کی راہ دیکھتے رہو گے جو تمہارے تمام مالی مسائل حل کر دے گا۔ امیر باپ نے میری طرف دیکھا کہ آیا میں اس کی بات سن رہا ہوں؟ اس کی آنکھیں مجھ سے ملیں۔ گھور کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے پیغامات کا تبادلہ ہو گیا۔ اس کے آخری پیغام کو سمجھ کر میں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اس پر الزام لگا رہا تھا جبکہ خود ہی میں اس کے پاس آیا تھا۔ میں لڑ رہا تھا۔ امیر باپ کہتا رہا، یا پھر تم ایسے آدمی ہو جو تھڑ دلے ہو اور ذرا سی مشکل بھی آئے تو حوصلہ ہار دیتے ہو۔ اس صورت میں تم تمام زندگی محفوظ پچ پر کھیلتے رہو گے، صحیح کام کرو گے اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہو گے جو کبھی نہیں آئیں گے، اور ایک بیکار بڈھے بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو محض اس لیے تمہیں پسند کریں گے کہ تم ایک اچھے محنتی انسان تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ زندگی نے دھکے دے کر تمہیں اپنے سامنے جھکا لیا۔ در حقیقت تم خطرے مول لینے سے ڈرتے تھے۔ تم جیتنا چاہتے تھے، مگر ہار کا خطرہ جیتنے کی خوشی سے زیادہ تھا۔ صرف تم جانتے ہو کہ تم نے کوشش نہیں کی، تم نے ہمیشہ محفوظ رہ کر کھیلا۔ ہماری آنکھیں دوبارہ ملیں۔ 10 سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور جب پیغام موصول ہو گیا تو میں نے آنکھیں دوسری طرف پھیر لی۔ تم مجھے دھکیلتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا شاید یہی خیال ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں زندگی سے محض تمہارا تعارف کروا رہا تھا۔ کیسا تعارف؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی بھی ناراض تھا، مگر آہستہ آہستہ تجسس کا احساس مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ تم دونوں پہلے لڑکے ہو جنہوں نے مجھ سے پیسہ بنانے کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے 150 ملازم ہیں، مگر ان میں سے ایک نے بھی مجھ سے آج تک پیسہ کمانے کے ڈھنگ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، اضافے کی بات کرتے ہیں اور بس۔ چنانچہ ان کی اکثریت پیسے کے لیے کام کرنے میں گزر جائے گی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ در حقیقت کسی شے کو حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ میں وہاں بیٹھا غور سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ چنانچہ جب مائک نے مجھے بتلایا کہ تم پیسہ کمانے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو، تو میں نے ایک ایسا راستہ چنا جو زندگی سے قریب تر تھا۔ میں بے شک کتنا بھی بولتا، حتیٰ کہ میری رگیں پھول جاتی، مگر تمہارے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ زندگی تمہیں چھوٹا موٹا دھکیلے تاکہ تم میری بات سننے کے قابل ہو جاؤ۔ اسی لیے میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ دیتا رہا۔ تو 10 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے کام کر کے تم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔
یہ کہ تم بہت ہلکے آدمی ہو اور اپنے ملازموں کو بلیک میل کرتے ہو۔ امیر باپ نے کرسی آگے پیچھے جھلائی اور زور سے ہنسا۔ جب یہ ہنسی رکی تو اس نے کہا، تمہیں اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا چاہیے، مجھ پر الزام تراشی بند کرو، اس سوچ سے نجات حاصل کرو کہ میں تمہاری مشکل کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو پھر مجھے بدلو، اور اگر خود تم پر یہ الزام آتا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو، کچھ سیکھو اور عقل میں اضافہ کرو۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تمام دنیا کو ماسوا اپنے بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میری بات سنو، دنیا کی نسبت خود کو بدلنا آسان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا۔ اپنے مسائل کے لیے مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، میرے امیر باپ نے بے صبری سے کہا۔ لیکن تم مجھے صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ ادا کرو گے، پھر تم نے کیا سیکھا ہے؟ میرے امیر باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کہ تم بے وقت ہو، میں نے چالاکی سے جواب دیا۔ تو تمہارے خیال میں قصور میرا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ بالکل، میں نے جواب دیا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم کبھی بھی کچھ نہ سیکھو گے۔ اگر تم یہی سمجھتے رہے کہ پرابلم میں ہوں تو پھر تمہارے پاس دوسرے متبادل کیا ہیں؟ اگر تم نے میرے پیسے نہ بڑھائے، مجھے زیادہ عزت نہ دی اور مجھے نہ پڑھایا تو میں اس نوکری سے الگ ہو جاؤں گا۔ تم نے ٹھیک کہا، امیر باپ نے کہا۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ چھوڑ کر دوسری نوکری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جہاں پیسے زیادہ ہوں اور بہتر مواقع ہوں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے، مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ انہی 10 سینٹ پر گزارا کر کے خوش رہوں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ مسکرا دیا۔ اور لوگ ایسے ہی کریں گے، تنخواہ کا چیک وصول کریں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنے پیسوں میں ان کا گزارا نہیں، پھر بھی وہ یہی کریں گے اور اس موقع کی تلاش میں رہیں گے جب ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیادہ تر ایک نوکری پر قانے رہیں گے مگر چند ایک دوسری نوکری ڈھونڈ لیں گے، زیادہ محنت کریں گے مگر تنخواہ کا چیک پھر بھی حسب منشا نہ ہوگا۔ میں وہاں بیٹھا فرش کو تکتا رہا اور اس سبق سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا جو امیر باپ نے مجھے سکھایا تھا۔ میرے خیال میں اس کا مطلب زندگی سے نبرد آزمائی تھا۔ آخر کار میں نے سر اٹھایا اور اپنا سوال دہرایا۔ تو پھر پرابلم کیسے حل ہوگا؟ اس سے، اس نے کہا اور انگلی سے میرے دماغ کو ٹھوکا دیا۔ یہ جو تمہارے دو کانوں کے درمیان ہے، مسئلہ حل کرے گا۔ یہی وقت تھا جب میرے امیر باپ نے اس حقیقت کو پا لیا جو اسے میرے غریب باپ اور اپنے ملازمین سے ممتاز کرتی تھی، اور اسی کی بدولت جلد ہی ہوائی کی امیر ترین آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا، جبکہ میرا غریب باپ جو بے تحاشا پڑھا لکھا تھا زندگی بھر تنگ دستی کا شکار رہا۔ یہ ایک منفرد اور انوکھا نقطہ نظر تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ امیر باپ نے بار بار اپنا نقطہ نظر بیان کیا جسے میں اپنا سبق نمبر 1 کہتا ہوں۔ غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے اور امیر پیسے سے کام لیتے ہیں۔ ہفتے کی اس روشن صبح کو میں ایک انوکھا نقطہ نظر سیکھ رہا تھا، اور جو کچھ میرے غریب باپ نے مجھے سکھلایا تھا یہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے پتا چلا کہ دونوں باپ مجھے پڑھانا چاہتے تھے، دونوں نے مجھے مطالعے کی طرف مائل کیا، مگر دونوں کی سوچ میں بے حد تضاد تھا۔ میرا پڑھا لکھا باپ کہتا کہ میں وہی کروں جو اس نے کیا۔ بیٹے، میں چاہتا ہوں تم محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے اور کوئی بڑی فرم تمہیں پرکشش مراعات پر ملازم رکھے۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میں یہ سیکھوں کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے تاکہ میں اس سے کام لے سکوں، اور یہ سبق وہ تھے جو تمام زندگی میں اس کی رہنمائی میں سیکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے کسی کلاس روم کی ضرورت نہ تھی۔ میرے امیر باپ نے میرا پہلا سبق جاری رکھا۔ میں خوش ہوں کہ 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری نے تمہیں برگشتہ کیا۔ اگر تم ناراض ہونے کے بجائے اسے بخوشی قبول کرتے تو پھر میں تمہیں کبھی کا فارغ کر چکا ہوتا۔ جانکاری کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، جذبات بھی، اور ادھم بچتا ہے، اور اس کے لیے ایک اٹوٹ خواہش ضروری ہے۔ غصہ اس کا اہم حصہ ہے۔ جب غصہ اور پیار ملتے ہیں تو جذبات کی شروعات ہوتی ہے، اور جب معاملہ پیسہ کمانے کا ہو تو عام طور پر لوگ ٹھنڈے دل سے سوچتے اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ جذبات سے عاری ہوتے ہیں، جذبات ان کی رہنمائی نہیں کرتی، خوف انہیں آگے بڑھاتا ہے، اس لیے شاید وہ تھوڑے پیسوں پر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ بالکل، میرے امیر باپ نے کہا،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملازموں کو بلیک میل کر کے انہیں حکومت اور شوگر پلانٹ مشن کے مقابلے میں کم تنخواہ پر نوکر رکھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خود بلیک میل ہوتے ہیں، یہ ان کا خوف ہوتا ہے، میرا نہیں۔ لیکن کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہیں ان لوگوں کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور کیا زیادہ پیسوں سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ خاصی کمائی کرتا ہے اور اب بھی واجبات دیتے ہوئے اسے تنگی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کا قرض بھی بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے تم مجھے 10 سینٹ فی گھنٹہ دے رہے ہو، یہ اس سبق کا حصہ ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے بہترین اداروں میں تعلیم حاصل کی تاکہ ایک اچھی نوکری حاصل کر سکے، اور اسے ایک اچھی نوکری مل گئی، لیکن اس کے باوجود اسے مالی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ کسی اسکول نے اس بارے میں اسے کچھ بھی نہ بتلایا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور تم نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، غالباً نہیں، امیر باپ نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو اسکول جاؤ، وہاں اس کے متعلق تمہیں اچھی تعلیم دی جائے گی۔ لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ پیسے کو کس طرح اپنے اختیار میں کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کی تعلیم میں تمہیں دوں گا، مگر اس صورت میں اگر تم اس کے لیے حاضر ہو۔ کیا ہر ایک یہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر چھوڑو، بس یہ جان لو کہ یہ خوف ہی ہے جو دیر تک لوگوں کو ایک ہی نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ واجبات نہ دینے کی وجہ سے اسے تنگی کا سامنا نہ ہو۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ پیسے کم نہ پڑ جائیں، وہ نئے سرے سے ابتدا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ قیمت ہے جو ایک پیشہ یا ایک تجارت کو سیکھنے کے بعد پیسوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باس سے غصہ کرتے ہیں۔ پیسے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد اسے اپنے کام میں لانے کا تصور عام تعلیم سے قدر مختلف ہے۔ میں نے پوچھا۔ کاملاً، امیر باپ نے کہا، یقیناً۔ ہوائی کے ہفتے کی اس حسین صبح کو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میرے دوسرے دوست سافٹ بال کا کھیل شروع کرنے والے ہوں گے، لیکن غیر مرئی طور پر میں اپنی اس 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری پر خوش تھا۔ میں جانتا تھا کہ بہت جلد میں ایک ایسی بات کو سیکھنے جا رہا تھا جو میرے دوست اسکول میں پڑھائی کے دوران کبھی بھی نہ جان پاتے۔ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ میرے امیر باپ نے پوچھا۔ بالکل، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور تمہیں دور سے پڑھتا رہا ہوں۔ 9 سال کی عمر میں ہی تمہیں اندازہ ہو گیا کہ پیسے کے لیے کام کرنے کا احساس کیا ہے۔ اپنے اس مہینے کو اگر تم 50 سالوں سے ضرب دے دو تو تمہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ لوگ عمر بھر کیا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ جب قطار میں بیٹھ کر تم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو تمہیں کیسا لگا؟ ایک دفعہ تم میرے پاس نوکری کے لیے آئے، دوسری بار تنخواہ بڑھانے کے لیے۔ بہت برا لگا، میں نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنا چاہو گے تو زندگی بھر اسی طرح انتظار کرو گے، امیر باپ نے کہا۔ اور تمہیں کیسا لگا جب 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد مسز مارٹن نے 3 سکے تمہاری ہتھیلی میں رکھے؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ معاوضہ کافی نہ تھا، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے جواب دیا، اور زیادہ تر ملازمین جب اپنی تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس میں ان کی انکم ٹیکس اور دوسرے واجبات کی وصولی ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہیں کم از کم 100% تو ملا۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر مزدوروں کو ساری مزدوری نہیں ملتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، امیر باپ نے کہا، حکومت پہلے اپنا حصہ کاٹتی ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹیکس دینا ہوتا ہے، میرے امیر باپ نے کہا۔ جب تم کماتے ہو تو کمائی پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم خرچ کرتے ہو تو دوبارہ ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم بچت کرتے ہو تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم مرتے ہو تو ٹیکس ادا کرتے ہو۔ لوگ حکومت کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ امیر لوگ اجازت نہیں دیتے، امیر باپ مسکرا کر بولا۔ ٹیکس صرف غریب لوگ اور درمیانہ طبقہ ادا کرتا ہے۔ میں تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں، اگرچہ میری کمائی تمہارے ڈیڈ کی کمائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پھر بھی وہ میرے سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے یہ تضاد بہت عجیب لگا۔
لوگ حکومت کو یہ زیادتی کرنے سے روکتے کیوں نہیں؟ امیر باپ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بولوں کم، سنوں زیادہ۔ آخرکار جب میں پرسکون ہوا، پھر بھی میں اس بے انصافی پر تپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ ہمیشہ بھاری ٹیکس کا رونا روتا رہتا تھا، مگر سوائے اس کے اور اس نے کچھ نہ کیا۔ کیا زندگی اسے دھکیل رہی تھی؟ امیر باپ کرسی کو ہولے ہولے ہلکورے دیتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کیا تم پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پیسے کو مصرف میں لانے کے لیے زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے۔ عام لوگ 4 سال کالج میں گزارتے ہیں اور ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ جانکاری تمام زندگی جاری رہے گی، کیونکہ اس بارے میں جوں میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس بارے میں مجھے بہت کچھ جاننا ہے۔ عام لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ پڑھائی ختم کرتے ساتھ ہی نوکری کر لیتے ہیں، چیک بک کو میزان کر لیتے ہیں اور بس۔ اس پر بھی وہ مالی مسائل کا رونا روتے ہیں، اور پھر ان کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھنے پر ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ بہت لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل مسئلہ مالی تعلیم کی کمیابی ہے۔ تو پھر میرے ڈیڈی کو ٹیکس مسائل کا سامنا محض اس لیے ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا؟ پریشانی کے عالم میں نے پوچھا۔ میری بات سنو، دولت مند ڈیڈی نے کہا۔ دولت کو اپنے تابع فرمان کرنے کے علم کا ٹیکس ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج میں صرف یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ اس علم کو حاصل کرنے کی تمہاری خواہش کہیں ماند تو نہیں پڑ گئی۔ زیادہ تر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اسکولوں میں جا کر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر نوکری کر لیتے ہیں، اچھی تنخواہ لیتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مالی مسائل سے گر گئے ہیں، اور پھر اگر وہ چاہیں بھی تو بھی کام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس کا جبران ہے۔ جب آپ صرف پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں جانتے ہیں بجائے اس کے کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے، تو پھر کیا اب بھی تمہیں یہ علم حاصل کرنے کا ذوق ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، امیر باپ بولا۔ اب واپس کام پر جاؤ، اس دفعہ تم بغیر پیسوں کے کام کرو گے۔ کیا؟ میں حیرانگی سے بولا۔ جو میں نے کہا تم نے سن لیا؟ تم اسی طرح ہفتے کو 3 گھنٹے کام کرو گے اور تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تم پیسے کے لیے کام نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کے خواہش مند تھے، چنانچہ اس دفعہ میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ جو میں سن رہا تھا اس پر میرے کانوں کو یقین نہ آ رہا تھا۔ میں اس بارے میں مائک سے بھی بات کر چکا ہوں۔ وہ پہلے ہی بغیر معاوضے کے جھاڑ پونچھ اور صفائی میں مشغول ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ تم بھی جلدی وہاں جا کر اپنا کام شروع کرو۔ یہ ٹھیک نہیں، میں چلایا۔ تمہیں کچھ تھوڑا بہت تو دینا ہوگا۔ خود تم نے کہا کہ تم سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم ابھی یہ نہیں سیکھتے تو پھر تم ابھی ان 2 عورتوں اور بوڑھے آدمی کی طرح بن جاؤ گے جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں انہیں نوکری سے برخاست نہ کر دوں، یا پھر اپنے باپ کی طرح بن جاؤ گے جو ڈھیر سارے پیسے کمانے کے باوجود قرض تلے دبا ہوا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر اسے اور پیسے مل جائیں تو اس کی مشکلات رفع ہو سکتی ہیں۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر میں پرانے معاہدے کے مطابق تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ کی ادائیگی شروع کر دوں گا، یا تم وہی کر سکتے ہو جو زیادہ تر لوگ بڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی گلہ کرو کہ تنخواہ زیادہ نہیں، کام چھوڑ کر چلے جاؤ اور کوئی دوسری نوکری تلاش کر لو۔ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ نے میرے سر کو ٹھونکا دیا۔ اسے استعمال کرو۔ اگر تم نے اسی صحیح طریقے سے استعمال کیا تو یہ موقع دینے کے لیے تم جلد ہی میرا شکریہ ادا کرو گے، اور بہت جلد تم ایک دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ میں وہاں کھڑا رہا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس نامعقول معاہدے کے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ میں تو تنخواہ بڑھوانے آیا تھا، اور مجھے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مفت میں کام کر لوں؟ امیر باپ نے دوبارہ میرے سر کو تھپکا اور کہا، اسے استعمال کرو اور جاؤ اور کام شروع کرو۔ اس کتاب کا اگلا حصہ بقیہ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی کتابیں جب بھی اپلوڈ کی جائیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔